دیکھیے اکثر ہمارے بھائی اس بات کو لے کر کنفیوزڈ اور پریشان رہتے ہیں کہ انہیں جنت میں 70 حوریں ملیں گی یا 72 اور ان کی ایک وائف ہوگی یا 2۔ سچ میں کتنا بڑا ٹینشن ہے نا۔ اسی طرح ہماری بہنیں بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا۔ دیکھیے ہمارے بھائی اور بہنوں کے جنت کو لے کر اس طرح کے سوالات سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جنتی قرار دے دیا ہے نا۔ تبھی تو سارے سوالات جنت جانے کے بعد کے ہو رہے ہیں، یعنی مینٹلی طور پر تو آپ جنت پہنچ چکے ہیں، یہ تو کنفرم ہے، بس آپ کا اب فزیکلی طور پہ جنت جانا باقی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جنت کے خواہش مند ہو، بٹ صرف خواہش مند ہونے سے جنت مل جاتی ہے کیا؟ یہاں آپ کی اپنے پیرنٹ سے بدتمیزیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں اور آپ یہاں اس بات کو لے کر پریشان ہو کہ جنت میں کون سے کلر کا ڈریس پہنیں گے۔ دنیا میں آپ حرام ریلیشن شپ سے باہر ہی نہیں آ پا رہے ہو اور جنت کو لے کر آپ کنفیوزڈ ہو کہ مجھے وہاں 70 حوریں ملیں گی یا 72۔ واو! یہاں میری بہنوں کی بے پردگی، چغلی، غیبت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور وہ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ یعنی نہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، نہ جھوٹ بولنا کم ہو رہا ہے اور نہ ہی چغلی، غیبت، کینہ، کپٹ، تکبر، حسد، جلن کم ہو رہی ہے اور نہ ہی میوزک سے فرصت مل رہی ہے اور نہ ہی حرام رشتوں سے اور شو آف سے باہر آ پا رہے ہیں۔ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں اور لڑکے لڑکیاں والدین سے چلا چلا کر بات کر رہے ہیں، انہیں رلا رہے ہیں، ان سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ ایون لڑکے لڑکیاں سبھی آج کل رننگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں، سب گھر چھوڑ چھوڑ کر اپنی نام نہاد محبتوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور ساتھ جنت کے بھی خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ گریٹ! ماشاءاللہ کیا لیول ہے کانفیڈنس کا۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ حوریں آپ کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں۔ جنت میں آپ کو نعمتوں سے نوازا جائے گا اور حوریں بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ باقاعدہ آپ کا نکاح کروایا جائے گا حور العین سے۔ آپ 70 اور 72 کی تعداد میں کیا کنفیوز ہو رہے ہو؟ جنت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو 70 اور 72 سے کہیں زیادہ عطا کر دیا جائے گا اگر آپ خواہش کرو گے تو۔ بٹ آپ کو 70 ملے گی یا 72، اس سوال سے زیادہ اس بات پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ملیں گی کیسے، کیونکہ ان حوروں کے ملنے کی بھی تو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نا۔ حوریں بہت زیادہ بیوٹیفل، پاک دامن اور پریشیس ہیں، ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پاک دامن بننا پڑے گا، اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ وی شوڈ فوکس اینڈ اسٹرائیو ٹو بی پارٹ آف دوز ہو ول انٹر جنہ، بجائے اس ڈیٹیل کے جاننے کے جسے اللہ تعالیٰ نے ہائڈ رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں سے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کا مطلب؟ یعنی آپ کو بالکل کلیئرلی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایکسپیکٹڈ سرپرائزز اور ان لمیٹڈ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے آپ دنیا کی کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ان جنت کے سرپرائزز کے بارے میں ڈیٹیلز جاننے پر زیادہ فوکس نہ کریں، بلکہ انہیں پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں جاننا بھلے آسان ہو مگر انہیں پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو نرم مزاج بننا ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیے ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جنت میں اجر و ثواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ناراض نہیں کرے گا، یعنی اجر کے معاملے میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے والی ہے۔ ہر انسان وہاں اجر و ثواب کے معاملے میں خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ آپ بالکل اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ کو بہت تھوڑا ملے گا یا مرد کو زیادہ ملے گا اور عورتوں کو لمیٹڈ ہی ملے گا، بالکل نہیں۔ آپ دونوں کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت دے دی جائیں گی جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا جس سے آپ فلی سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، اور عورتیں تو بالکل کنفیوزڈ نہ ہو کہ انہیں کیا ملے گا، بلکہ خوش ہو جائیں کہ اللہ انہیں اس سے بہت زیادہ سرپرائزز عطا کرے گا۔
اینڈ ڈونٹ forget گرلس لو سرپرائزز. دیکھیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے ایک عورت کیا چاہتی ہے، ایک عورت کس چیز سے خوش اور مطمئن ہوگی، ایک عورت کے ذہن میں کون کون سی خواہشات ہیں، اور اللہ ہر وہ نعمت سے آپ کو نوازے گا جس کو پا کر آپ اندر تک خوش اور مطمئن ہو جاؤ گی، اور جنت میں خوشی اور لذت کی کوئی انتہا نہ ہوگی، یعنی آپ کو ان لمیٹڈ نعمتیں عطا کر دی جائے گی. اور میری بہنوں، آپ کو حور العین کی خوبصورتی کو لے کر بالکل انسیکیور نہیں ہونا ہے، کیونکہ جنت میں مومن عورت کا حال حور العین سے کہیں زیادہ افضل ہوگا، اور وہ مقام و مرتبے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوگی. اور جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو نعمتیں عطا کرے گا ان میں یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو حسد، جلن، کینہ، دکھ، پریشانی اور ہر طرح کی برائی سے پاک کر دے گا، اور وہاں صرف خوشی، سکون اور لذت ہی لذت ہوگی. اس لیے میرے بھائی، جنت کو لے کر بہت زیادہ ڈیٹیلز اور کنفیوژن سے باہر آ جائیں کہ ہمیں کتنی حوریں ملیں گی، کتنی بیویاں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. اور میری بہنیں، آپ بھی جنت کو لے کر اس کنفیوژن سے باہر آ جائیں کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا. حور زیادہ بیوٹیفل ہوگی یا آپ کے کپڑے کون سے کلر اور برانڈز کے ہوں گے، آپ کے بیڈ رومز کے کرٹن کیسے ہوں گے، جنت میں کچن میں کون کھانا پکائے گا، آپ کا میک اپ کون کرے گا، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارو گی یا حور العین، آپ کا ہیئر اسٹائل وہاں کیا ہوگا، کیا آپ وہاں ہیل پہن پائیں گی، کیا وہاں بھی آپ کو حجاب پہننا ہوگا، کیا وہاں آپ کار ڈرائیونگ کر سکو گی، کیا وہاں جینس پہننے کی پرمیشن ملے گی وغیرہ وغیرہ. بس سمجھ لیں کہ آپ کو وہاں ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس کی آپ خواہش کرو گے، ہر وہ نعمت آپ کو فوراً عطا کر دی جائے گی جس کو پا کر آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے. اس لیے اس بات پر زیادہ فوکس کریں کہ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے اعمال کرنا ہوگے، نہ کہ اس بات پر کہ جنت میں کیا ملے گا. کیونکہ ایک بار آپ جنت پہنچ تو جاؤ، پھر آپ کو سب کچھ عطا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.